जमा हो जाए उसको देने के लिए तो नहीं दे सकती. You know the beauty in the belief of divine qadar کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن اور جتنے بھی پینز ہیں، ویسے تو جو ہے محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں، اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. سو جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی ہے، تو وٹ از دا بینیفٹ آف دس، واٹس دا بیوٹی آف اٹ؟ دا بیوٹی آف اٹ از کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر، دیٹ از الحکیم، دی موسٹ وائز، ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے. سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی، اس کو اسٹیبل کرتی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں، although وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل، کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے، تو پیپل گو انٹو ڈپریشن. لوگ دے کانٹ ایبزارب دس شاک، اور اس شاک کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے، تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں باقاعدہ. اینڈ سم آف دیم ایون گو ٹو دس ایکسٹریم سائڈ آف کمٹنگ سوئسائڈ. سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہ، تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، دیٹ از بیسٹ فار می. سو وائی وی گیٹ ورڈ، کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ. ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے نا. ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی، ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا، اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ، دین اوبیسلی ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. اوکے، سو لیٹس فرسٹ اسٹیبلش دا بیسز دیٹ دیر از اے کریٹر اینڈ دیر از اے میننگ. اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں، the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے، اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے، کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی، کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے؟ اگر تو ہے then we'll be at ease. So at the end of the day, you don't decide, but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا. آپ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، رائٹ؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً. سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ. جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا، ہم خود خدا بنے بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آل اسٹارٹس وتھ سبمیشن. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ وین وی اسٹیبلش ڈیوائن ڈکری بلیف وی اسٹیبلش توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات، کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ
it will establish our belief in Tawheed, because it will establish our trust in Allah. Otherwise, those people who reject Qadar, who challenge Qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their Tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. इसीलिए ऐसे बندे की जब भी आप काउंसलिंग करें, जिसके हाथ से कुछ चला गया है, वो उस चीज़ को, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट दैट पर्सन टू तकदीर, ओके, उसको सकून आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस बंदे को आप अंबिया की एग्जांपल्स दें, उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर उन्होंने सब्र किया और उनका ईमान अल्लाह की तकदीर पे था, इट विल काम दैट पर्सन डाउन। एंड डेफिनेटली द बिलीवर इज़ ऑलवेज कंटेंट, बिकॉज बिलीवर जो है वो एक और विजन के साथ चल रहा होता है। उसका हार्ट पीस पे होता है कि जो मिला वो किस्मत में था, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं। एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हदीस, इट इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ हदीस। उबैदा इब्न सामित, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi, when he was on his death bed, जब वो अपने डेथ बेड पे थे और ज़ाहिर है कि वो बीमार थे या उनकी डेथ आने को थी और उनका बेटा उनके पास मौजूद था, और उन्होंने अपने बेटे को क्या ज़बरदस्त एडवाइस की, क्या ज़बरदस्त नसीहत की, जिससे आप सोचें कि उनके बेटे को लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके जाने के बाद, तो उनका बेटा हमेशा बाप की इस नसीहत को याद रखेगा और ये चीज़ उसे मुश्किलों से लड़ने की सकत देगी, ओके, इसको स्ट्रेंथ देगी। और क्या ग्रूमिंग होगी ऐसे बच्चे की, और क्या ही वो नडर किस्म का बच्चा बनेगा। उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ओ माई डियर सन या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यू विल नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द रियलिटी ऑफ फेथ अंटिल यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट एवरीथिंग दैट हैज स्ट्रक यू वाज नॉट टू मिस यू एंड दैट विच मिस्ड यू वाज नॉट मेंट टू कम टू यू। सो इट्स ब्यूटिफुल। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू तब तक ईमान का मज़ा नहीं चखेगा, ईमान की स्वीटनेस का मज़ा नहीं चखेगा, जब तक तू इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि वो चीज़ जो तुझे स्ट्राइक की है, जिसने तुझे हिट किया है, जो तेरी तरफ कोई तकलीफ़ आ गई है, इट वाज नॉट टू मिस यू, उसने तेरी ही तरफ आना था और किसी के थ्रू वो नहीं आई है, उसने आना तेरी तरफ था, बंदिश की वजह से नहीं आई है, बल्कि उसने तेरी ही तरफ आना था। और वो चीज़ जो तेरी तरफ नहीं आई, ओके, और जो तुझे नहीं मिली, यानी कि कुछ तू अचीव करना चाहता है और वो चीज़ तुझे नहीं मिली, तो इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर यू, वो चीज़ तुझे मिलनी ही नहीं थी। कितनी खूबसूरत बात है, ओके। जैसे हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब का भी एक कोट है ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल जो है वो पीस पे है, बिकॉज ऑफ नोइंग दैट विच वॉज टू कम टू मी कैन नॉट मिस मी, सेम बात है, एंड दैट विच इज़ टू मिस मी कैन नॉट कम टू मी, राइट। सो एक और इसी तरह एक सलफ़ का कोट है, गालिबन एक सहाबी का कोट है कि अगर कोई चीज़ मेरे दो दांतों के भी दरमियान है और वो मुझे नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और अगर कोई चीज़ दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है, छुपी हुई है, मख्फी है, और अगर वो मुझे मिलनी है तो फिर मुझे मिलनी है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिटन एवरीथिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो फिर उबैदा इब्न सामित ने इस ज़बरदस्त हदीस कोट की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ही सेड दैट नो दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द फर्स्ट थिंग, दैट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन 50,000 ईयर्स बिफोर ही क्रिएटेड एवरीथिंग। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वो अपने बच्चे को तरगीब दे रहे कि इस पर ईमान रखो, इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओ बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ओके। सो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट कंप्लेन, और इंसान इतना साबिर हो जाए कि फ़रिश्ते भी उसे सलाम करें, फ़रिश्ते भी उसकी स्ट्रेंथ को देख के उससे इंस्पायर हों। और कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि उनके साथ बड़े से बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन उनके मुंह से शिकायत का एक जुमला भी नहीं निकलता, यानी अल्लाह से शिकायत तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी उन्होंने ज़िंदगी में कहा हो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया। वो हमेशा नादिम होते हैं, हमेशा वो तौबा करते रहते हैं कि मेरी ही खता है, मेरी ही खता है, या कोई बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हो जाए जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस पर भी वो सब्र करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे लोगों को जो है वो सलूट है, और ऐसे लोगों को फ़रिश्ते भी सलाम करते हैं, और इन लोगों पे सलामती भेजते हैं फ़रिश्ते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका स्टेटस जो है वो बुलंद से बुलंद करते हैं, बिकॉज दे हैव टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ फेथ, एंड देन द हदीस ऑफ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु,
What a beautiful hadith that is کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اینڈ ہی سیڈ یا غلام او بوائے آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ، بی کانشیس آف اللہ، اللہ سے ڈر جا، جان لے اللہ ہے، اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو، تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ، جب دعا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر، اللہ سے ایکسپیکٹ کر، اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. دا پینز ہیو ریٹن اینڈ دا پیجز ہیو ڈرائیڈ. اوکے، قلم لکھ چکے ہیں اور پیجز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. سو وٹ دا بلیور سیز، وٹ ڈو یو گیٹ فرام اٹ؟ دا بلیور سیز آمنت باللہ و رسولہ، اور دا بلیور سیز کہ آئی ایم کنٹینٹ، آئی ایم ہیپی ود دا ڈکری آف آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دین سم پیپل دے آر گیٹنگ ورڈ اوور دیز تھنگس کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے، مجھے نظر بد لگ گئی ہے. اوکے، نظر بد حق ہے، کالا جادو حق ہے، ہو جاتا ہے. حق سے مراد ہے کہ یعنی ایگزسٹ کرتا ہے. But do you ever even think that Allah is stronger than black magic? Way more stronger. Allah is stronger than that magician who is causing black magic. Allah is stronger than all the shayateen. Allah is the Rabb of all the shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is way more stronger than evil eye. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ریفرنس دے کے دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو، کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جب ایک صحابی کو ایک بار ٹھوکر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان نے ٹھوکر لگوائی، بیکاز ہی سیڈ کہ شیطان نے لگوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سے بسم اللہ، دیٹس اٹ. بسم اللہ کہو گے شیطان سکڑ کر مکھی جیسا ہو جائے گا اور تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا. جتنا کریڈٹ دو گے، جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گے، اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا، پھولا نہیں سمائے گا. سو if you master this art, believe me that if you have firm belief in taqdeer, and if you have firm belief in Allah al-Mahfuz, and if you have firm belief in the attributes of Allah, and if you achieve this wonderful mental state of contentment, then trust me that your life will become beautiful.